سر کرائسس انٹرونشن کے بارے میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اگر پیشنٹ کو جو آپ نے سرکمسٹانسز بتائے کہ وہ اپنے لیے خطرہ ہے یا گھر میں تباہیاں ہو رہی ہیں اس کے رویوں سے، تو اس ٹائم پہ ہم کرائسس انٹرونشن یعنی کوئی ماہر جو اس فیلڈ کے ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں. تو اس میں فیملی کے ذہن میں سب سے پہلا جو خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آ کر بدلا لے گا. ہاں، چونکہ فیملی تصور کر رہی ہوتی ہے منفی سوچ سوچ کے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایسے میں فیملی کو سب سے پہلے علاج گاہ سے رابطہ کرتے ہی یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو پہلے آپ کام کر چکے ہیں اور اچھے نتائج حاصل کر چکے ہیں تو ہم وہ دیکھنا چاہیں گے. ہم ان مریضوں سے اور ان فیملیوں سے ملنا چاہیں گے کہ جنہوں نے آپ کے علاج سے بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے. تو جو اوپننس ہے ایک ریہیب سینٹر کی وہ بہت ضروری ہے کہ علاج کا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے فیملی کو یہ مواقع مہیا کیے جائیں کہ وہ علاج گاہ میں قیام کر کے یا وزٹ کر کے وہ اپنے دل کی تسلی حاصل کریں کہ جس پروجیکٹ میں وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں آخرکار وہ پروجیکٹ کامیابی حاصل کرے گا. تو جیسے ولنگ ویز ہے یا صداقت کلینک ہے تو اس میں فیملی ممبرز کے لیے بھی اکوموڈیشن کا انتظام ہوتا ہے جو علاج سے پہلے آ کے قیام کر کے تو شب و روز ایسے گزار سکتے ہیں علاج گاہ میں جس سے ہر چیز ان کے سامنے آ جائے، وہ فیملیئر ہو جائیں اور ان کا جو یقین ہے علاج کی کامیابی پہ وہ پیدا ہو جائے. تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اور جو علاج گاہیں اپنی کارکردگی دکھا نہیں سکتی ان علاج گاہوں سے تو پھر آپ مطمئن نہیں ہو سکتے یا آپ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. لیکن ایک اہم بات ہے کہ اگر مریض گھر والوں کے ساتھ برے سلوک کرتا ہے اور ان کو ڈرا کے رکھتا ہے اور ان کو دھمکیاں وغیرہ دیتا ہے تو یہ علاج سے پہلے کی بات ہے. ایسے مریضوں میں اکثر نشے کی بیماری کے ساتھ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر جیسے کہ بائیپولر ڈس آرڈر یا انگزائٹی ڈس آرڈر یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو جب ان چیزوں کا علاج شروع ہوتا ہے اور مریض کے ساتھ انکنڈیشنل رسپیکٹ کرتے ہوئے کاؤنسلرز بات چیت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو مریض کے دل میں جو ایسے تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، ایسی سوچ آنے لگتی ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. اور چونکہ مریض کا علاج کسی آئسولیشن میں نہیں ہو رہا ہوتا، صداقت کلینک میں بھی اور ولنگ ویز میں بھی ہر روز اہل خانہ جا کے اپنے مریض سے ملتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں. تو سوائے شروع کے 2-4 دنوں میں مریض اس کے بعد جو ہے علاج میں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے علاج کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر چونکہ اس کو کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہوتا ہے جو پہلے انٹریٹڈ تھا اور وہ نشہ کر کر کے اپنے آپ کو بہلا رہا تھا یا اپنا وقت ٹپا رہا تھا، تو جب صحیح علاج ملتا ہے اور ایسی میڈیسنز ملتی ہیں کہ جو اس کے موڈ ڈس آرڈر کو اور بدمزگی کو ٹھیک کرتی ہیں، تو پھر جو علاج کرنے والے ہیں یہ ان کا روزمرہ کام ہے، وہ کس طرح مریض کے ساتھ ریپور بناتے ہیں، کیسے تعلقات بناتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ مریض جو ہے وہ اس محبت کے رشتے کو محسوس کرنے لگتا ہے جو فیملی اور علاج کرنے والے اس کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خدشہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے اپنے اب کوئی نصف صدی کے قریب مجھے کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کسی مریض نے بعد میں جا کے گھر والوں سے بدلہ لیا ہو یا علاج کرنے والوں کو کوئی زحمت دی ہو. مریض کے بارے میں یہ مت ہے کہ یہ کوئی برا بندہ ہوتا ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ ایک بیمار بندہ ہوتا ہے اور اس میں یہ سینس ہوتی ہے کہ کون اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کا وہ بہت ممنون ہوتا ہے. شروع میں نہیں لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد مریض جو ہے وہ ایک محبت کا رشتہ محسوس کرنے لگتا ہے اپنے ماں باپ سے اور علاج کرنے والوں سے. اور یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جب مریض پارٹی بدل لے، یعنی اپنے جو سابقہ دوست ہیں
جب ان کو وہ ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اپنے کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ اور دیگر جو لوگ علاج میں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ محسوس کرنے لگتا ہے، تو یہ خدشہ ویسے بے بنیاد ہے۔ جب مریض کو گھر سے علاج کے لیے لانا ہوتا ہے تو ایک ٹیم جاتی ہے جس میں ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ اور دوسرے کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو مریض کے ساتھ جا کے ملاقات کرتے ہیں اور اسے اپنی آمد کی غرض و غایت بتاتے ہیں اور پھر ایک انجیکشن لگاتے ہیں جو کہ مریض کے اندر غصے کو چند گھنٹوں کے لیے ختم کر دیتا ہے اور مریض جو ہے وہ تعاون کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، فلیکسیبل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی دوا ہے جو کہ پھر نشے کے علاج میں آگے بھی استعمال ہوتی ہے، اور مریض کے اندر جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کا علاج بھی اسی دوا سے ہوتا ہے۔ میں اس دوا کا نام تو نہیں لے سکتا پروگرام میں، لیکن والدین اس دوا کے بارے میں ہم سے پہلے پوچھ سکتے ہیں جو کہ مریض کو کرائسس انٹرونشن کے وقت دی جاتی ہے، اور اس کو وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں گوگل سے کہ وہ کس قدر سیف دوا ہے اور وہ کس قدر سموتھلی مریض کو گھر سے علاج گاہ میں منتقل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مریض کو کوئی غنودگی نہیں ہوتی، انجیکشن لگنے کے تقریباً 45 منٹس کے بعد وہ خود ہی راضی ہو کے تو ایمبولینس میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر علاج گاہ میں جا کے اس کا آگے علاج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کرائسس انٹرونشن ہے یہ ایک بہت ہی سموتھ طریقہ ہے کسی ایسے مریض کو مدد دینے کے لیے جو کہ کسی طرح علاج پہ راضی نہیں ہے اور جس کے شب و روز بہت زیادہ ڈسٹریکشن میں گزرتے ہیں، جو اللیگل کاموں میں پڑا ہوتا ہے، جرائم میں پڑا ہوتا ہے اور ہاتھا پائی پہ اترا ہوتا ہے اور گھر میں توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی گلٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ایسے پیشنٹ جن کے اندر یہ انٹرنل کانفلکٹ موجود ہی نہیں ہوتا ویلیوز کے خلاف جانے کا، تو ان کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جہاں مریض کو انٹرنل کانفلکٹ کوئی نہیں ہوتا وہاں اہل خانہ کو ایکسٹرنل کانفلکٹس بہت ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بہت لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ہاں کوئی نشے کا مریض ہے تو لوگ ہمیں برا سمجھیں گے۔ وہ لوگوں کو یہ سچ میں بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے پاس حقیقت میں ایک بہت تکلیف دہ مسئلہ ہے کہ ان کا ایک پیارا بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ بتا نہیں پاتے کہ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، یا لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے، یا لوگ ہم سے رشتہ ناتا بنانے میں مشکل محسوس کریں گے۔ اچھا، کرائسس انٹرونشن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی مریض کو اٹھا کے لے آتے ہیں یا اغوا کر کے لے آتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹس ہیں جب وہ میڈیکل کے معاملے میں ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کو سوئی چبھائیں تو یہ بدتمیزی کے زمرے میں آئے گا یا بہت بری شرارت کے زمرے میں آئے گا، لیکن ایک ڈاکٹر جب سوئی چبھوتا ہے تو یہ علاج کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے میڈیکل پروسیجرز ہیں کہ جن کو اگر ہم علاج کی غرض سے نہ دیکھیں تو وہ بہت برے معنی رکھتے ہیں، جیسے آپریشنز کرتے ہوئے جسم کو کاٹنا، جیسے ہڈیوں کو جوڑتے ہوئے ہتھوڑی کا استعمال کرنا، اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں علاج کے جو کہ شفا کی وجہ سے اپنے معنی بدل لیتے ہیں، یعنی چونکہ ان سے شفا ملتی ہے، چونکہ وہ علاج ہے تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب مریض کو گھر سے لایا جاتا ہے تو یہ کوئی ہائی ہینڈڈنیس کا معاملہ نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہمبل ہونا بہت ضروری ہے، ان کا انسانیت کے اونچے درجے پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی کوئی پیشنٹ کرائسس انٹرونشن کے ذریعے آتا ہے تو سب سے پہلے میرا تو عرصہ دراز سے یہ طریقہ ہے کہ اس مریض سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس سے اپولوجائز کرتا ہوں
کہ آپ کو جس طریقے سے لایا گیا ہے آپ کو اس سے زحمت ہوئی ہوگی، تو میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سر دست اس سے کوئی بہتر طریقہ نظر نہیں آیا تھا، اور آپ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ اور پھر وہ ہم پوچھتے اس کو کہ آپ کا جو یہ کیا معاملہ تھا، آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تو وہ عام طور پر پھر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ تو پھر ہم کچھ اور سوال کرتے ہیں، کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کس طرح، اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ کے پاس اور کیا چوائس تھی کہ جو وہ کر سکتے تھے، اور وہ کرنے کی بجائے انہوں نے آپ کو کرائسس انٹرونشن کے ذریعے بھجوایا۔ تو جب ہم ہمبلی بات کرتے ہیں اور مریض کی جو رسپیکٹ ہے اس کو انکنڈیشنل بنا لیتے ہیں، اپنے دل میں اس کی عزت کو محسوس کر کے بات کرتے ہیں، اس کے کنسرن سے بات کرتے ہیں، تو مریض بہت جلد ہمارے ان جذبات کو بھانپ لیتا ہے جو کہ عاجزی اور انکساری سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون پاکستان میں یہ قانون کے عین مطابق ہے، کیونکہ سن 2000 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نسیم صاحب نے، معزز جسٹس نسیم صاحب نے یہ ورڈکٹ دیا تھا کہ نشے کا علاج، نشے کے مریض کا علاج اس کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے، اور اسے حبس بجا نہیں کہا جائے گا۔ پاکستان میں سب سے پہلے یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مسٹر جسٹس نسیم نے ورڈکٹ میں اور فیصلے میں کہی تھی کہ نشے کے مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ نشے کے مریضوں کو اپنے ستاروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے والدین نے درد دل سے ان کے علاج کے بارے میں سوچا اور پھر انہیں شفا کی طرف گامزن کیا۔ تو پاکستان میں یہ قانون کے عین مطابق ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پروبیشن آفیسر کے ذریعے، ججز کے ذریعے، پروسیکیوٹرز کے ذریعے مریضوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ دل سے علاج میں شریک ہو جائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اہل خانہ نشے کی بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے کافی وہمی ہو جاتے ہیں۔ ایک روگ کسی کیفیت میں بعض اوقات کبھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے مریض کا علاج کر رہے ہیں، اور کبھی 2-4 دن کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ کہیں یہ انہوں نے غلطی تو نہیں کی، علاج گاہ میں بھیجنے سے 2 دن پہلے تو اس نے نشہ نہیں کیا تھا، یا وہ کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ کیا یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے یہ واقعی اٹھانا چاہیے تھا یا پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جو پھر وہ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی سنجیدہ بیماری ہے جو آگے چل کے مریض کے لیے اور اہل خانہ کے لیے کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے، علاوہ ازیں سوسائٹی کو اس سے کتنے نقصانات پہنچتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ پاکستان میں آگاہی بڑھتی جائے گی، اچھی علاج گاہوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور لوگوں کا اعتماد پھر علاج گاہوں پہ اتنا ہوگا کہ وہ یہ قدم اٹھاتے ہوئے زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ شاید سن کے حیرت ہو کہ امریکہ میں 15,000 سے زیادہ علاج گاہیں ہیں جو کہ بہترین علاج مہیا کرتی ہیں اور مریضوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں، جبکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کوئی 100 علاج گاہیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان اور امریکہ کی آبادی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور امریکہ کی آبادی کوئی 34 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ تو پاکستان میں بھی لوگوں کا یہ پورا حق ہے کہ انہیں علاج معالجے کی سہولتیں مہیا ہوں، اور وہ اعتماد کے ساتھ اور شیم سے نکل کے علاج میں حصہ لیں اور اپنے خاندانوں کو بچائیں،
اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر فیصلے کریں، کیونکہ آج ایک مریض کا اگر علاج ہوگا تو کل اس کی شادی بیاہ ہوگا، پھر اس کے بچے ہوں گے. اگر اس کا علاج نہیں ہوگا، اس کی زندگی نشے کی نظر ہو جائے گی، تو یہ ایک بہت سانحہ ہوگا. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے.